درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000۔ اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں تو درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے is more beautiful، آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو اب یہ فارمولہ مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں چائے کے ہوٹل پہ گزرتے ہیں، کچھ لوگوں کے گھنٹوں جو ہے وہ ٹی وی پہ اسکرولنگ کرتے کرتے گزرتے ہیں، فضول باتوں میں گزرتے ہیں، اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کے کئی گھنٹے یا کئی منٹ تلاوت قرآن میں، ذکر الہی میں، یا بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے، وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے، اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس کے خاندان کیا ہے، کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا۔ عجیب عجیب ان کے سوالات تھے۔ اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی۔ اب یہ سورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس سورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے، تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی سورت پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھتے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے۔ تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ سورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ہائے ہائے، اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ سورہ اخلاص ہے۔ اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا۔ اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟
ہاں یہ بڑی عشق والی بات ہے، اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے۔ بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں۔ عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے، اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے، سوال کر رہے نا آپ سے، آپ ہی نے جواب دیجئے۔ اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے، توحید الہی کا شاندار بیان ہے، اللہ کریم کی ذات کی زبردست یوں سمجھے کہ تعارف ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سمجھے بیان کرنے والی یہ سورت ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے۔ میں اس سورت کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں اس کی کچھ فضیلتیں بھی بتا دوں، اس کو اپنا ورد بنا لیں۔ تو اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اس کو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پورے 3 منٹ نہیں لگتے۔ اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا، جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں، گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں، چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے، اتنی ٹائم ہے ہمارے پاس، جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو پڑھتے رہا کریں۔ اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے۔ بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو توحید پر، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل ایتھیزم اتنا بڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکول میں، ہمارے کالجز میں، جناب تعلیمی اداروں میں۔ پہلے تو ہم بیرون ملک کے بارے میں سنتے تھے، اب تو معاذ اللہ پاکستان میں بھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ بڑی سازش کے تحت ایسے کوسچن نوجوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ کنفیوز سے نظر آتے ہیں، چونکہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، تو پھر خود ہی جناب ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ خالق و مالک ہے، اس کے دلائل بھی سنیں گے اور ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کریں گے۔ اب آئیے ذرا اس سورت کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے، معاذ اللہ الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے۔ تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی، وہ کہتے ہیں اللہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی خالق ہی نہیں ہے، ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ احد فرمایا، مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے، معاذ اللہ، ان سب کا رد کر دیا۔ اور پھر اللہ اکبر، بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا۔ وہ اللہ ایک ہے، ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، ہمیشہ ہے،
ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، ان سب کا رد کیا۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے، باقی سب ممکن مخلوق اور حادث ہیں، اس کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے۔ جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں، درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا، وہ توحید الہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں۔ اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے، یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ اچھا، علم، سماع یعنی سننا، علم، بصارت، اللہ پاک کی صفات ہیں، ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے، یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا، یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ پہلے تو اب یہ ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے، علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی باڈی معاذ جس طرح ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے، اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے۔ صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے 2 یا اس سے زیادہ قدرتیں، 2 یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار۔ اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے،
अगर किसी दूसरे के लिए इल्म साबित करें तो क्या ये शिरक है? समीअ, सुनने वाला, ये अल्लाह पाक की सिफत है। अगर किसी दूसरे को भी सुनने वाला कहें तो क्या ये शिरक है? अब ये बड़ा हयात, हमारा जिंदा होना, अल्लाह तो हई कय्यूम हमेशा रहने वाला है, हम बंदों को भी कहते हैं ये भी जिंदा है, तो क्या ये भी शिरक हो जाएगा? ये जब आप आज अकीदा तौहीद की ये बारीक लाइन समझ जाएंगे ना, तो आइंदा शिरक और तौहीद में फर्क करने का आपका मसला हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। अब जरा गौर से समझिए, इसका जवाब सुनिएगा। याद रखिए कि अल्लाह पाक की हयात पर तो सबका ईमान है, और वो तमाम जिन्हें अल्लाह पाक ने सिफत हयात अता फरमाई है वो सब इस सिफत के हामिल हैं। बस हमने अपने लिए भी हयात को तो सिफत माना है ना, हम भी तो जिंदा हैं। मगर हम क्या कहते हैं, हमें जिंदगी देने वाला कौन है? हमारी जिंदगी टेम्परेरी है। हमारी जिंदगी देने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह भी हई है, इस वक्त मैं भी जिंदा हूं, आप भी जिंदा हैं, मगर हमें जिंदगी देने वाला रब है, और रब को जिंदगी देने वाला कोई नहीं है। वो सारी कायनात में जिंदगी बांटने वाला है, मगर मेरी जिंदगी महदूद, मेरी हयात महदूद। मैं नहीं था, मादूम था, और इस दुनिया में आया हूं। दुनिया में पहले हम नहीं थे, वी आर नॉट एग्जिस्टिंग, हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। हम ना होने से होना हुए, और थोड़े अरसे बाद फिर ना होना हो जाएंगे। मादूम से हाजिर हुए, जाहिर हुए, फिर मादूम हो जाएंगे। अल्लाह ऐसा नहीं, माद अल्लाह के पहले रब नहीं था फिर रब आया। रब हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जिस दिन ये डिफरेंशिएट आपने कर लिया तो फिर तो ये शिरक ना हुआ। अगर कोई ये माने जैसा अल्लाह हई है, जैसा अल्लाह कय्यूम है, जैसा अल्लाह की हयात है, ऐसा इस बंदे की हयात है, फिर तो ये साफ शिरक हो जाएगा। और दुनिया में कोई किसी के लिए ऐसा नहीं मानता। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह समी है, सुनने वाला है। मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं। किसी के जहन में ख्याल नहीं आता कि यार ये शिरक हो रहा है। इसलिए शिरक नहीं हो रहा कि अल्लाह का सुनना, सुभान अल्लाह, उसकी शान और है। अल्लाह ने हमें यह सआदत दी है कि हमारे कान सुनते हैं, मगर हमने अल्लाह से लिया है, अल्लाह ने किसी से नहीं लिया है। हमारे इल्म जो है, कई लोग उलमा होते हैं, दुनिया के उलूम भी सीखते हैं। अल्लाह भी अलीम है, नाम सुना है ना रब का, अलीम, अलीमुल खबीर। अल्लाह खबरदार भी है, ऐबों पर भी खबर, गैबों पर भी खबरदार है, और अल्लाह अलीम है। तो अल्लाह अलीम, इल्म वाला है। आज लोग कहते हैं ये भी बड़े आलिम साहब हैं, तो क्या शिरक हो जाएगा? नहीं जनाब, इनका इल्म महदूद है, रब तो इल्म देने वाला है। जब इस बात को आप समझ जाएंगे तो कभी शिरक की डेफिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर बंदा किसी अल्लाह वाले के लिए, किसी बड़ी हस्ती के लिए कोई इल्म, कोई ताकत या कोई भी उसके जनाब अमल मानता है, तो हमेशा जहन में यही होता है कि ये मोहताज हैं, अल्लाह ने इन्हें दिया है और अल्लाह की अता से मिला है। तो शिरक तो खत्म हो गया ना। शिरक ये होता है कि जब ये बंदा कह दे कि फलां नबी, फलां सहाबी, फलां वली जो है ये अल्लाह की तरह है, इन्होंने अल्लाह से लेकर नहीं खुद अपनी तरफ से हमें दिया या अपनी तरफ से दुनिया को नवाजते हैं, जनाब ये शिरक हो जाएगा। तो जब ये डेफिनेशन मेरे और आपके जहन में कभी भी नहीं आती, हम कभी कभी कहते हैं डॉक्टर बड़ा अच्छा डॉक्टर है यार, इसके पास जाओ, बड़ी शिफा है इसके हाथ में, तो जनाब ये तो फिर शिरक हो जाना चाहिए। शिफा देने वाली जात तो रब की जात है, मगर वहां किसी के जहन में भी ये बात नहीं आती, समझ आ जाती है कि शिफा तो रब ने देनी है, अल्लाह ने इसे वसीला बनाया है। तो असल जाहिर खालिक हकीकी रब है, फाइल हकीकी रब है, वही सबको देने वाला है। हाँ, आज दुनिया में जिस तरह मैं और आप एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, यार ये बड़ी मदद करता है, ये बड़ा अच्छा इंसान है, एहसान करता है, तो मुझे बताओ मददगार तो रब है, अल्लाह देने वाला है। आप कैसे किसी बंदे के बारे में कह सकते हैं ये मदद कर रहा है? तो जनाब आप कहेंगे यार ये तो बंदे की मदद है, इसको भी तो रब ने दिया है, ये अल्लाह का मोहताज है, अल्लाह ने इसे दिया तो ये मेरी मदद करता है, अल्लाह ने ताकत दी है इसलिए ये सपोर्ट कर रहा है। तो यही तो बात शिर्क और तौहीद में समझने वाली है। कुछ लोगों ने जनाब शिर्क की तस्बीह पकड़ ली है, हर काम के अंदर शिर्क शिर्क कहा करते हैं। शिर्क ये नहीं है, जात में कोई किसी को शामिल कर ले यकीनन मुशरिक है, अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत के लायक समझे वो मुशरिक है, और अल्लाह की सिफात में किसी को शामिल कर ले कि जैसा रब है, खालिक है, जैसा मालिक है, जैसा उसका सब कुछ है, ऐसा ही किसी को मानेगा तो यकीनन वो मुशरिक हो जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का यह अकीदा नहीं हुआ करता। अल्लाह वालों के लिए भी जब भी वो उनकी तरफ किसी उनके कमाल की तरफ या उनके किसी आला वस्फ की तरफ तवज्जो करते हैं तो जहन में यही होता है ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इबादत करके बड़ा मर्तबा पा लिया है, अल्लाह ने इन्हें अपने कमाल से, अल्लाह ने अपनी
قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں، مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی۔ بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے، بگ بینگ تھیوری ہے، اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے سبحان اللہ، اب خدائے بزرگوں برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا۔ یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں، بیماریوں، آفتوں میں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا، بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں، اب دعا کروں، اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو۔ اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے، اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے، آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں، دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر، اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے۔ قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان، کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ارے اتنی بڑی کائنات، آج اس مسجد کا انتظام جب تک ہماری کمیٹی نہ بنے، جب تک اس کو کوئی لائٹ آن نہ کرے، جب تک جناب اے سی ٹائم پہ آن نہ ہو، جب تک صفائی نہ ہو، ایک روم والی مسجد، ایک چھوٹا سا ہال ہم سے مینج نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے، وقت پہ صبح ہو رہی ہے، وقت پہ شام ہو رہی ہے۔ ارے سبحان اللہ، کوئی ایک منٹ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ جناب آج افطار تو ہو گیا، سورج غروب نہیں ہوا۔ جس وقت لکھا اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ارے کائنات کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ ابھی آگے سنتے چلے جائیے۔ اب جناب لوگ کہتے ٹھیک ہے ایک نہیں بعد اللہ، کچھ لوگ ایک سے زائد خدا کے جو ہے وہ قائل ہیں کہ جناب اللہ بھی ہے اور کچھ اور بھی خدا ہیں، معاذ اللہ۔ اب ذرا یاد رکھیے، ایک شہر میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک گاڑی کے دو ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک ٹیم کے دو کپتان نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب بھی آپ دو لوگوں کو اتھارٹی دیں گے تو آپس میں کلیش ہوگا، اور جب کلیش ہوگا تو سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اسی بات کو میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے، یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی۔ یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے
इंसाफ से कायम होकर। अब इस आयत का शान नुज़ूल सुनिएगा। एक वक्त ऐसा था कि मुल्क शाम के उलमा से दो अफराद नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए। जब उन्होंने मदीना तैयबा को देखा तो एक दूसरे से कहा कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के बारे में जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा था ना, ये शहर तो वैसा ही है जो इस शहर में पाई जाती है। फिर नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए, प्यारे आका की सूरत देखी, आपकी सीरत देखी, आपकी बातें सुनी तो फौरन पहचान लिया कि हमारी किताबों के मुताबिक जो आखिरी नबी के बारे में बताया गया था ना, यही वो आखिरी नबी हैं। फिर नबी पाक से सवाल किया कि आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? नबी पाक ने फरमाया हाँ। उन्होंने अर्ज किया हम आपसे एक सवाल करेंगे, अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल करो। उन्होंने अर्ज किया किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत कौन सी है, सबसे बड़ी गवाही कौन सी है? तो ये आयत नाजिल हुई और इसको सुनकर वो दोनों शामी जो लोग थे वो मुसलमान हो गए। अब ये आयत क्या है, तर्जमा फिर सुनो। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर, सुभान अल्लाह, इसमें फरमाया गया कि अहले इल्म बड़ी इज्जत वाले हैं। रब्बे करीम ने अपनी तौहीद के गवाही में उन्हें शामिल फरमाया है। अल्लाह अकबर। तो हमें उलमाए किराम से मरबूत रहना है। यानी अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह एक है, इसके माबूद होने की गवाही किसने दी? फरमाया फरिश्तों ने और आलिमों ने गवाही दी। अपनी गवाही में रब ने आलिमों को, अहले इल्म को शामिल फरमाया। तो अहले इल्म की ये शान है, जो इल्म से दूर होते हैं फिर अल्लाह की एग्जिस्टेंस पर भी उनके जहनों में वसवसे आ जाया करते हैं। एक और जगह अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद एक माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला है। अब आइए, इमाम आजम अबू हनीफा, इल्म का समुंदर है ना, ऐसे ही थोड़ी करोड़ों लोग उनके पैरोकार हैं। उनके पास एक शख्स आया, दहरी जो होता है ना, एथीस्ट। आज भी बड़े बड़े जनाब एथीस्ट बनते चले जा रहे हैं। एक दहरिया है और कहते हैं कि हुजूर हम जो है वो अल्लाह मौजूद है, इसकी दलील दीजिए। आप फरमाते मैं सोच रहा हूं काफी देर से कि लोगों ने मुझसे कहा है कि एक बहुत बड़ी कश्ती है और उसमें तरह तरह का तिजारती सामान लदा हुआ है, कार्गो शिप है, और उसका कोई निगहबान नहीं है, उसका कोई चलाने वाला भी नहीं है, और बिल्कुल अपना सफर पूरा कर रही है। समुद्र में तूफान आता है तो उसको भी चीरती हुई गुजर जाती है, जहां रुकना होता है वहां रुक जाती है, सामान ऑफलोड करती है, फिर सामान आता है, फिर वो चलती रहती है। ना उसका कोई चलाने वाला है, ना कोई कैप्टन है, ना कोई इंतजामिया, खुद ही चल रही है वो कश्ती। दहरिये कहते हैं हुजूर कोई अक्लमंद इंसान ऐसी बात कैसे कर सकता है कि एक शिप खुद ही चल रही है, कार्गो भी उठा रही है, कार्गो उतार भी रही है, टाइम पे पहुंच भी रही है, तूफान को जनाब चीरती हुई भी जा रही है। अल्लाह अकबर। तो इमाम साहब कहते हैं कि तुम्हारी अक्लों पर मुझे मातम करने को जी चाहता है। एक कश्ती बगैर चलाने वाले के बगैर नहीं चल सकती, ये सारी कायनात कैसे चल रही है? वो ये दलील सुनकर सारे के सारे जो है वो मुसलमान हो गए और जनाब अल्लाह को पहचान लिया। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला से सवाल हुआ कि मुझे बड़ा प्यारा जवाब, मुझे बड़ा मजा आया जब मैंने ये पढ़ा। गौर से सुनिएगा। इमाम शाफी से सवाल हुआ कि अल्लाह ताला मौजूद है, दलील दीजिए। आपने कहा शहतूत के दरख्त के पत्ते सारे एक जैसे होते हैं। शहतूत का दरख्त देखा है? जो बच्चों ने शायद कम देखा हो, पहले तो हम स्कूलों में भी मारे था। बहरहाल आप इसको आसान लफ्जों में किसी भी दरख्त के पत्ते समझ लें, लेकिन शहतूत एक बाकायदा फल ही है और बड़ा अच्छा फल होता है। तो शहतूत के दरख्त के बारे में आपने मिसाल दी। आप कहते सारे पत्ते एक जैसे हैं, एक ही जायके के हैं। कीड़े, शहद की मक्खी, गायें, बकरियां और हिरन सब इसको खाते हैं या कुछ चाटते हैं। फरमाया इसी पत्ते को खाकर अगर कीड़ा खाता है रेशम का तो उससे रेशम बन जाता है। शहद की मक्खी इसे चाटती है तो उससे शहद बन जाता है। हिरन इसे खाता है तो उसके अंदर मुश्क बन जाता है। हिरन के अंदर एक मुश्क होता है, नाफा होता है, जो बड़ी जबरदस्त खुशबू होती है। फरमाया गाय बकरियां खाती है तो मेंगनियां निकालती हैं। फरमाते ये इस अमर की साफ दलील है, इस बात की साफ दलील है कि एक ही पत्ते में मुख्तलिफ किस्म की तासीर शामिल करने वाला कोई है, कोई खालिक है जिसकी कुदरत है कि जनाब पत्ता एक है मगर अलग अलग जिस्म में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि कोई शहद की मक्खी चाट रही है तो शहद निकाल रही है, रेशम का कीड़ा खा रहा है तो रेशम बना रहा है, हिरन खाती है तो खुशबू बनाती है, गाय बकरियां खाती है तो मेंगनियां निकालती है। तो अल्लाह अकबर,
पर कोई तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। तो बुजुर्गान दीन ने बड़े कमाल से जवाबात दिए। अच्छा जनाब, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक मुल्हिद आया जो अल्लाह को नहीं मानता था। कहते हैं आप बताइए अल्लाह एक कैसे है, अल्लाह मौजूद है, पहले दलील दीजिए। आपने फरमाया कभी समंदरी सफर पर गए हो? कहता गया हूं। कोई वाकया हुआ? कहता हाँ बड़ा खतरनाक वाकया हुआ। क्या हुआ? का एक दिन समंदरी सफर के दरमियान में था तो बड़ा तूफान आया, मेरी कश्ती टूट गई, कई लोग डूब गए और मैं जो है वो टूटी हुई कश्ती के एक तख्ते को पकड़ा। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि पहले तो समंदरी सफर जब तुमने शुरू किया तो किस पर भरोसा था? कश्ती पर भरोसा था। कश्ती टूट गई, तख्ते को पकड़ लिया, अब किस पर भरोसा था? का हुजूर अब मेरे तख्ते पर भरोसा था। जब ये खत्म हो गए तो फिर क्या हुआ? वो कहते हैं हुजूर ये हुआ कि मुझसे तख्ता भी छूट गया है, अब मैं तन्हा, समंदर की मौजें हैं। फरमाया उस वक्त किस पर भरोसा था? जो उस वक्त में जिंदा रहने का जो भरोसा था ना, जो उम्मीद की किरण थी, वही अल्लाह तबारक व तआला, वही अल्लाह की शान है कि जब सारे असबाब खत्म हो जाएं फिर भी दिल में एक होप बाकी रहती है कि कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मुझे निकाल लेगा। फरमाया वही जो तुम्हें तख्ता भी खत्म होने पर उम्मीद दिला रहा था, वही रब अज़्ज़ व जल की कुदरत है। मान लो कि अल्लाह ने तुम्हें बचाया है। वो मुल्हिद कहता है जनाब आपने बिल्कुल सही बात की, कश्ती पे गया तो कश्ती बड़ी मजबूत थी, मेरा भरोसा कश्ती पर था, मुझे पता था चलाने वाले भी मजबूत हैं और उनको स्विमिंग भी बड़ी अच्छी आती है, मगर तूफान आया तो कश्ती टूट गई, मेरे सामने बड़े बड़े स्विमर डूब गए। अब मैंने तख्ता पकड़ लिया, मैंने कहा ये तख्ता मुझे बचा लेगा। कुछ अरसे बाद तख्ता भी हाथ से गया, अब मैं था और समंदर की मौजें थी, मगर दिल में फिर भी एक उम्मीद की किरण थी कि मैं बच सकता हूं। फरमाया वही तो था, वही तो रब है जिसने तुझे उस तकलीफ में भी तन्हा ना छोड़ा और तेरे दिल में उम्मीद जगाए रखी। तो अल्लाह एक है, अल्लाह मौजूद है, सुभान अल्लाह। चले मैं आज की दुनिया की बात कर लेता हूं। 8 अरब 8 बिलियन, जाइए जरा वर्ल्डोमीटर के ऊपर, इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब को टच कर रही है। 8 अरब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। हम इस वक्त मस्जिद में कितने लोग हैं? आपने पूरी दुनिया में ट्रेवल किया होगा, कभी आपको एक जैसा दूसरा बंदा नहीं मिला होगा। ये कैसे ड्राइंग है, ये कैसी जनाब अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं। अरे कहीं और ना देखो, अपनी जात में अल्लाह की कुदरत को तलाश करे तो बंदा हैरान हो जाता है। कभी आपको इसको एक्सपीरियंस करना हो ना, अगर यहां पर मेरा ख्याल है वो बैठे हो आर्किटेक्चर लोग बैठे हो जिनको ड्राइंग वगैरह करने का तजुर्बा होता है, कभी उनसे पूछें कि अलग अलग शेप बनाना कितना मुश्किल है। उनको कहो 200 किस्म की बिल्डिंगें बना दो, वो परेशान हो जाएंगे कि भाई 10-15 बनवा लो, 20 बनवा लो, 200 अच्छा 2000 बना दें, कहेंगे पागल हो गए हो, 20,000 बना दें और परेशान हो जाएंगे। जिंदगी में कुछ एक ही जैसी चीजें बहुत सारी नहीं बनाई जा सकती। आपने बंगलों की डिजाइन बनाई होंगी, अपने घर बनाए होंगे, घर को कितनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आप, कितने कितने शेप बना सकते हैं। कभी कागज का पेन लेके बैठिए, आपको खैर इंसानी तस्वीर तो नहीं बनानी चाहिए, आप अपना जरा खाने बनाइए, ट्रायंगुलर बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे और बनाइए, कितने बनाएंगे? थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे भाई इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अल्लाह अकबर, रोज दुनिया में हजारों लोग पैदा हो रहे हैं, रोजाना नई शक्ल के हैं। अच्छा सिर्फ शक्ल अलग नहीं है, हाँ हमारी आवाज भी अलग है। देखा है दूसरी आवाज वाला, हम आवाज से फोन पे पहचान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, हाँ भाई कैसे, हबीब भाई, सलमान भाई, सादिक भाई, फौरन क्लिक क्यों होता है? आवाज भी 8 अरब लोगों की अलग है। अभी रुको, अभी आगे चलते हैं, अभी आगे सिर्फ आवाज अलग नहीं है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। कभी देखा है? अब तो एयरपोर्ट के अंदर अब चेकिंग ही फिंगरप्रिंट की होने लगी है। यानी इतनी एक अंगूठा है, मुझे बताओ तो सही, 8 अरब लोग। अच्छा ये 8 अरब तो मैं कह रहा हूं ना, अरबों चले गए और अरबों आएंगे। मेरे रब की कुदरत का शाहकार तो देखें, साइंस अल्लाह की कुदरत को कैसे एक्सेप्ट कर रही है कि यार अंगूठे सबके अलग होंगे, कभी दूसरा अंगूठा एक दूसरे का मैच नहीं हो सकता। सिर्फ अंगूठे नहीं, हमारी आई की जो आंख के अंदर पुतली है, अब तो आई स्कैनिंग शुरू हो गई ना एयरपोर्ट पे कि आंखों की तस्वीर लेके पता चल जाता है बंदा कौन है। थोड़े अरसे की बात है, ये पासपोर्ट वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपकी आंख होगी। अब दुनिया में कई जगहों पर फिंगरप्रिंट पे आपके क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं, पर आप फिंगरप्रिंट दे और पैसे ले जाएं, पैसे दे दें, बैंक अकाउंट चल रहे हैं, क्योंकि आप हैं, हमें पता है। असल तो ये चाहिए होता ना कि कार्ड वाला बंदा है कि नहीं, अब कार्ड क्यों संभालूं, पासपोर्ट क्यों संभालूं, आगे जाके सब ये खत्म हो जाना है। ये सब
آپ کی آئی اسکیننگ اور فنگر پرنٹ پہ چیزیں آ جائیں گے، کیونکہ ان کو بندہ معلوم کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا موبائل پہ کئی اکاؤنٹس ہیں جو آئی اسکیننگ سے کھل جاتے ہیں. آپ آنکھ دکھاتے ہیں وہ کھلتا ہے، پیمنٹ ٹرانسفر، کوئی سائن نہیں، کوئی سگنیچر نہیں، فنگر پرنٹ پہ پیمنٹ ٹرانسفر. اٹ مینز بندہ وہی ہے جس کے پیسے ہیں. اللہ اکبر. یہ میرے رب نے ایک جسم کے اندر سسٹم لگایا ہے. میں ایک بار ایک تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو آپس میں الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو ہوا ہے اس میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کریں اور آکسیجن کو الگ کریں. کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشینیں آئی تھی کہ جناب اپنے ساتھ رکھیں، سانس کا پرابلم ہوگا تو یہ اسی ہوا میں سے آپ کو آکسیجن نکال کے دے دے گا. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی مشین کتنے ہزار روپے کی، پہلے تو لاکھوں روپے کی آتی تھی. اللہ نے ہمارے ناک میں کہاں فٹ کی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. میں تھیوری پڑھ رہا تھا کہ ہماری ناک میں جو ہیئرز ہوتے ہیں نا، بال، یہ بھی فضول نہیں ہے. فرمایا یہ جو ناک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نا، یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. آپ کی ناک میں کوئی غیر ضروری چیز نہیں جا سکتی ہے، وہ اس کو روک لیتے ہیں، صرف ہوا اندر جاتی ہے. اور کتنی دیر لگتی ہے، ابھی میں بات کر رہا ہوں، نہ جانے میں نے کتنی سانسیں لے لی ہیں، آپ سن رہے ہیں نہ جانے آپ نے کتنی سانسیں لے لی ہیں. ہر سانس اندر جا رہی ہے. منیمم 1 سیکنڈ سے بھی کم دیر میں آکسیجن اندر چلی گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ گئی. ارے یہ کون سا پلانٹ میرے اندر نصب ہے جس کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو گردے کی اہمیت معلوم کرنا ہونا، اب ڈائلیسس مشین بتاتی ہے کہ جناب لاکھوں روپے کی مشین لے کر آپ کی باڈی کے اندر جو گند ہے، جو بری چیزیں نہیں چاہیے آپ کو، گردے کو صاف کر، جو گردہ کام کرتا ہے وہ ڈائلیسس کی مشین کام کرتی ہے. کئی لاکھ روپے کی وہ مشین ہے. اور جناب ہفتے میں 3 دن بیچاروں، کئی لوگوں کو 4 دن ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے. اللہ نے میری باڈی میں یہ مشین کہاں فٹ کی ہے، یہ کیسے گردے بنا دیے جو میرے تمام بلڈ کو صاف کر رہی ہے، میری یورین کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ پلانٹ کب لگے تھے یہ؟ اچھا مزے کی بات اور دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیں. بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے؟ کچھ بچے تو بالش جتنے ہوتے ہیں، ایک بالش جتنے بچے کے اندر سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ساری گردے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بعد میں بھائی 20 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک گردہ اور ملے گا، 30 سال کے ہو جاؤ گے تو ایک پھیپڑا لے جاؤ، اس کے بعد جناب چھوٹا دل واپس کرو، بڑا دل لے جاؤ. بھائی گاڑی تو پارٹ چینج کرنے پڑتے ہیں نا. ہم جب پیدا ہوئے ہماری انگلیاں اتنی تھی یار، آپ کے بچے پیدا ہوئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ان سب بچوں میں وہ سارے پلانٹ لگ گئے جتنی اس کو ضرورت تھی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا وہ پلانٹ بھی بڑے ہوتے چلے گئے، وہ گردہ بھی بڑا ہو گیا، وہ دل بھی بڑا ہو گیا، وہ دماغ بھی بڑا ہو گیا، وہ کان بھی بڑے ہو گئے، وہ سماعت بھی بڑی ہو گئی، وہ آکسیجن بھی اسی طرح ملنا شروع ہو گئی. جتنی آکسیجن ریکوائرڈ تھی اتنے پھیپڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. اس کو نکالنے کا نظام ویسے ہی کلیئر ہوتا چلا گیا. میں کہتا ہوں کدھر نہیں دیکھو ایسی فیکٹری جس نے بنائی ہے، کیا ویسے ہی بن رہی ہے؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے، کسی کا جناب اس میں عمل دخل نہیں ہے. ارے ہمارا جسم بتا رہا ہے. اب ماڈرن سائنس کے حساب سے دیکھو، آج بھی بہترین میگا پکسل کیمرے بن چکے ہیں، مگر سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ جو انسانی آنکھ دیکھتی ہے وہ کوالٹی کسی کیمرے میں نہیں ہے. اچھا پھر اس کی میموری کتنی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ 2-3 سال بعد، 2-3 سال تو چھوڑو، آج کل تو 2-3 مہینے بعد موبائل پورا ہو جاتا ہے، ساری میموری بھر جاتی ہے، ڈیلیٹ نہیں کرو تو نیا میسج ہی نہیں آتا ہے. مگر یہ کیسا اسٹوریج سسٹم اللہ نے دیا ہے. میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، مجھے آج بھی بچپن کے واقعات یاد ہیں، آپ کو بھی یاد ہوں گے. اور پوری ویڈیو اندر موجود ہے، صرف پکچرز نہیں ہیں، پوری ویڈیو یاد آتی ہے کہ بچپن میں کیا ہوا تھا، اسکول میں کیا ہوا تھا، ہم دوستوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، پہلی بار گھر میں دعوت ہوئی تھی تو کیا. سارے نہیں یاد ہیں، مگر جو یاد ہیں وہ پورے فیڈ ہیں اندر. یعنی کتنا اسٹوریج ہے. اور سائنس پتہ کیا کہتی ہے کہ 70 سال میں انسان اپنے دماغ کا 5% صرف استعمال کر پاتا ہے. یہ نیا ٹاپک ہے، کبھی اس موضوع پر الگ میں بات کروں گا کہ ہم اپنے دماغ کو یوز ہی نہیں کر رہے. جو لوگ کہتے ہیں یار اب میں بوڑھا ہو گیا، کیا قرآن پڑھوں، کیا حدیث سیکھوں، اب تو میری یادداشت کمزور ہو گئی. نہیں، آپ نے اپنے برین کو یوز ہی نہیں کیا ہے. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین جو ہیں، جنہوں نے ہزار کتابیں لکھی، ہزار کتابیں ان کو یاد تھیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، کیا ان کے پاس ایکسٹرا میموری تھی؟ کیا ایکسٹرا دماغ تھا؟ نہیں، یہی برین تھا جس کو انہوں نے یوز کیا. آج سائنس کہتی ہے یوز اٹ اور لوز اٹ. یہ آپ کا وہ برین ہے کہ اگر یوز کر لو گے تو تمہارے برین میں بڑی وسعت موجود ہے. اتنے بڑے بڑے سائنسدان
دنیا میں کیا کیا ایجاد کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو گھر کے معاملات بھی سمجھ نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ وہ دماغ کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ نے یہ سافٹ ویئر دیا ہوا ہے، اللہ نے یہ خوبصورت نعمت دی ہوئی ہے، ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ اگر آپ عقل مندوں کے ساتھ بیٹھیں، مطالعے میں اضافہ کریں، علم کی جستجو کریں، اللہ آپ کے ذہن کی گرہیں کھولنا شروع کر دے گا۔ جب 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر سکتا ہے، کیا ایکسٹرا دماغ لے کر آیا تھا؟ مجھ سے ایک سورت ہے یاد کیوں نہیں ہوتی؟ بندہ سوچے کہ میں اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، اللہم رب زدنی علما۔ یہ دعائیں کیوں سکھائی گئی؟ کہ آپ کے اندر سافٹ ویئر موجود ہے، آپ کے اندر اسٹوریج موجود ہے، آپ یوز نہیں کر رہے، ورنہ یوز کرتے چلے جائیں تو کائنات کی وسعتیں، کائنات کا سارا علم جو ہے وہ ایک انسان کے دماغ میں سما سکتا ہے۔ یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اسٹوریج دینے والا کون ہے؟ ارے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ پھر اس سے پیار کیوں نہ کروں، پھر اس سے محبت کیوں نہ کروں، پھر اس پر اپنا سب کچھ فدا کیوں نہ کروں، اور اس کی توحید کے ڈنکے کیوں نہ بجاؤں۔ اور پھر میری ایک اور ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں اسلام کی دعوت دینے والا بنوں۔ آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ انبیاء نے فریضہ انجام دیا، یہ صحابہ نے فریضہ انجام دیا، یہ اولیاء نے فریضہ انجام دیا کہ اسلام دنیا بھر میں پھیلایا۔ اے پاکستان میں رہنے والوں، گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے، ایسے ہی ہو گئے مسلمان۔ ہم عرب شریف پہ تو رہنے والے نہیں ہیں، عرب شریف کتنا دور ہے یہاں سے؟ اسلام تو وہاں سے شروع ہوا تھا نا، یہاں کیسے آیا؟ کوئی تو تھا نا جس نے گھر چھوڑا تھا، کوئی تو تھا نا ٹریول کیا، ان کا احسان نہیں مانو گے؟ انفارچونیٹلی دل جلتا ہے یار، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آ گئے سوشل میڈیا پر، لوگ سن بھی رہے ہیں جو کہتے ہیں اولیاء کو بھول جاؤ، اولیاء تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، صحابہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ارے میں مسلمان کیسے ہوا؟ مجھے کوئی کھانا کھلائے، مجھے اس کو شکریہ کرنے کا حکم ہے، اور جس نے ایمان پہنچایا اس پورے خطے میں، ہم کیسے خواجہ غریب نواز کو بھول سکتے ہیں؟ جب وہ ہندوستان میں آئے تو 90 لاکھ غیر مسلم مسلمان کر گئے۔ ٹھیک ہے اس کی کوانٹٹی پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ 90 لاکھ تھے یا کتنے لاکھ تھے، مگر اگر وہ چند لوگ بھی کر کے گئے تو اس کے بعد جو سلسلہ چلا، ارے اسلام لانے والے اولیاء کرام یا کتنے صحابہ، یقیناً کچھ صحابہ بھی آئے، انبیاء تو نہیں آئے نا اس خطے میں، پاک و ہند میں ہم سب گھر بیٹھے مسلمان ہوئے۔ کس کا فیضان تھا؟ یہ صحابہ کا، یہ اولیاء کا۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ تو صحیح، کب آئے تھے؟ پہلی ہجری میں۔ یہ تابعی بزرگ ہیں، آپ سوچے تو صحیح، پہلی 1300 سال پہلے یہ ہستی یہاں پر آئی ہے، اور واپس تو نہیں گئے، اسلام پھیلانے آئے تھے نا۔ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں آپ کو، کبھی کبھی مزار پر جاؤ نا تو ان کی تختی لگی ہوئی ہوتی نا، ان کی جائے پیدائش چیک کیا کریں، پیدا کہاں ہوئے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ بابا فرید پاک پتن میں پیدا نہیں ہوئے، داتا علی اجویری لاہور میں پیدا نہیں ہوئے، بہاؤدین زکریا ملتانی یہ ملتان میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ کیوں آئے بھائی؟ بزنس کرنے آئے تھے؟ یہ سب اسلام پھیلانے آئے، انہوں نے دین پھیلایا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا، اتنا کام کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے۔ ہمارا تو سسٹم ہی ہے کہ ہماری برادری کا قبرستان ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں ادھر ہی پیدا ہوئے ادھر ہی مرنا ہے، کہیں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا ادھر ہی قبرستان میں، اور ہمارا بھی پلان یہی ہے۔ مگر ان لوگوں کا یہ پلان نہیں تھا، یہ دین کے لیے گھر بار وطن سب چھوڑ گئے اور اتنا بڑا کام کیا کہ واپس ہی نہیں جا سکے اپنے علاقے میں، اور ہم ان کا احسان نہ مانیں۔ ارے یہ ان کا احسان ہے، ہمیں کلمہ پڑھایا انہوں نے، ہمیں دین اب تک پہنچایا۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم دنیا بھر میں دین پہنچائیں۔ آپ اور میرے سے سوال نہیں ہوگا کہ اب تو دین پہنچانا بھی آسان ہے، اب آپ نے کیا کیا، ہم نے دین کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا؟ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے سچی محبت کرنی ہے، توحید کے ڈنکے بجانے ہیں، اور پھر دوسرے لوگوں کا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ جو ایمان میں پہلے ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو پکڑیں، ان کا ایمان مضبوط کریں، اور پھر اس پیغام کو آئیے لے کر چلتے ہیں۔ مبارک ہو ان مبلغین کو جو قافلوں میں جا کر دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لاتے ہیں۔ آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنیے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، ہمارے ملک میں بھی قافلے سفر کرتے ہیں، بیرون ملک انٹرنیشنل ٹریول بھی کرتے ہیں، آئیے مل کر اللہ کا پیغام دنیا بھر میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہزاروں لوگ دعوت اسلامی کے قافلوں کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے آج بھی the most growing religion on earth جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کو لے کر آگے چلیں اور اسلام کو پھیلائیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے محسنین کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب آتے ایک آخری بات کی طرف، قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اے ایمان والو ایمان رکھو. اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان رکھو. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر پورا عمل کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اس کے بعد اس کلمے کے جو احکام ہے اس پر بھی عمل کریں نا، شریعت میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان کو انہینس کریں، مضبوط کریں. تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ کلمہ تو ہمیں پتہ ہے. اچھا ہم میں سے بہت بڑی تعداد، اب میں بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن اللہ کرے دل پر تھوڑا سا اثر ہو جائے، ہم میں سے بہت بڑی تعداد مسلمان اس لیے ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. بس کلمہ پڑھ لیا، چھوٹے تھے بڑے ہوئے تو ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان. ہم نے اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اس کو کتنا ریسرچ کیا ہے، غور کریں نا. اب مثال دیتا ہوں، کسی والد کا پیسے والے کا انتقال ہو جائے اور اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے وہ ورثے میں دے کے مر جائے، انتقال ہو جائے، 1 کروڑ روپے ملے. اب وہ 1 کروڑ روپے تجوری میں رکھ دے اور بیٹھا رہے کہ بس ابو دے کر گئے، اب تجوری میں پڑا ہوا ہے، 2-5 سال بعد تو کم ہونا شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. بھائی ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہیں کاروبار میں لگاتے ہیں نا، کہ اس کو انکریز کرنا ہے. ابو کروڑ روپے دے کر گئے، مجھے اس کو 5 کروڑ کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنی فیملی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. یہ سارا دماغ چل رہا ہے. سملرلی ایمان تو آپ ماں باپ نے دلوا دیا ہے، ماں باپ کی وجہ سے مل گیا. آپ نے اس کو انکریز کرنے کے لیے کیا کیا ہے، اسی تجوری میں رکھا ہوا ہے. ہاں مسلمان ہوں کیونکہ ابو مسلمان تھے، امی مسلمان تھی، میں نے کیا کیا ایمان کے لیے. تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ایمان سٹرینتھن کیسے ہوگا، ایمان انکریز کیسے ہوگا، ایمان مضبوط کیسے ہوگا. اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اس میں کئی حدیث ہیں، میں ایک حدیث آج بیان کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے چلیں گے کہ ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. کامل مومن کون ہے؟ جو کہ اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے، باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ سب میری عزت کریں. آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں؟ میں پسند کرتا ہوں سب مجھے پیار سے بات کریں، تو میرے بھی خیال ہو جائے میں بھی پیار سے بات کروں. مجھے کوئی دھوکہ نہ دے تو میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دوں. جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں نا وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. میرا بھلا ہو جائے نہیں، سب کا بہتر ہو جائے. میرے ساتھ جو میں چاہتا ہوں وہ سب کے ساتھ ہو. یہ ہے ایمان کی دلیل. اور لک ایٹ دا بیوٹی آف اسلام، کتنی زبردست تعلیم ہے. سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اگر سارے لوگ یہ کرنے لگ جائیں کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، تو پھر تو جھگڑے بھی ختم ہو گئے، دشمنیاں بھی ختم ہو گئی، انتقام بھی ختم ہو گیا، لڑائی بھی ختم ہو گئی، دھوکے بھی ختم ہو جائیں گے، عزت اور پیارا ماحول ہو جائے گا. مگر ہم ایمان کی اس اسٹرینتھن سے باہر ہیں. کامل مومن ہونے کی دلیل کیا ہے کہ جب تک بندہ کامل مومن نہیں ہوگا، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے کرے. ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. حدیث کا خلاصہ ہے جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ گھر بار تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی نبی پاک سے محبت یہ ایمان کی کمپلیشن کی دلیل ہے. اور محبت تو ہم سب کو ہے، مگر کتنا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ، ٹاپ آف دا لسٹ. اور اگر ہم اپنے ایمان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے رب سے بھی دیوانہ وار محبت کریں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بے حد محبت کرنی ہے.